بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا ہے. شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے نا, لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں. پیپل آر ان ریگریٹ, یا تو کوئی بڑی ہی زیادتی انہوں نے کسی کے ساتھ کی ہوتی ہے, یا جو ہے نا ان سے کوئی ریلیشن شپ میں زیادتی ہوئی ہوتی ہے, کسی کو بہت یوز ایبیوز کیا ہوتا ہے, اینڈ پیپل آر ان ریگریٹ. یا لٹرلی پیپل آر ان ریگریٹ کہ ہم نے کیوں نہیں اپنی بہنوں کو انہیریٹنس دی, اور ہم نے جو ہے کسی کا مال ہڑپ کر لیا, ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا. تو دیر آر آل سارٹس آف ریگریٹس obviously. بٹ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک انسان اگر نادم ہو کے اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہے, اور اگر اس کا گناہ کسی حقوق العباد ریلیٹڈ گناہ ہے اور اس شخص سے بھی معافی طلب کرتا ہے, وہ معاف کرے یا نہ کرے اس کا مسئلہ, لیکن وہ آل سنسیریٹی میں جا کے اس سے معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی طلب کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی جس حوالے سے زیادتی ہوئی ہو, تو یقین کریں ایسے لوگ اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے. ٹھیک ہے, یہ تو خوشخبری ہے, تو اچھی بات ہے. تو یہ مت سوچا کریں زیادہ کہ اللہ نے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا. ایز لانگ ایز آپ نے اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے سنت کے مطابق ایک گناہ سے توبہ کی, اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں, اور آپ نیکی کے کام میں بڑھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ ایک سائن ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے, کیونکہ آپ میں ندامت بھی ہے اور آپ نیکی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ایکسیپٹیڈ یور توبہ. اس لیے موو فارورڈ, آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, یہ ہے اصل بات. تو حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ دی آلمائٹی سیڈ, حدیث قدسی ہے, او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, سو لانگ ایز یو کال اپون می اینڈ آسک فار می, جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے توبہ کرتا رہے گا, I shall forgive you for what you have done and I shall not mind, میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, were your sins to reach the clouds of the sky and were you then to ask forgiveness of me, I would forgive you. آدم کے بچے, اگر تیرے گناہ اس لیول کے بھی ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں, یعنی ان کو جب کوانٹیفائی کیا جائے تو وہ آسمان تک پہنچ جائیں تیرے گناہ, اور تو مجھ سے توبہ کر لے, مجھ سے معافی مانگ لے موت سے پہلے, تو میں تجھے معاف کر دوں گا. او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, were you to come to me with sins nearly as great as the earth and were you then to face me ascribing no partner to me, I would bring you forgiveness nearly as great as it. اور اے آدم کے بچے, اگر تو مجھ سے ملاقات کرتا ہے اور انبار لگے ہوئے ہیں تیرے گناہوں کے, لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور تو توحید میں خالص تھا, تو میں بھی اسی گریٹنس سے تجھے معاف کروں گا جتنے گریٹ تیرے سن ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ جتنی میرے گناہ ہیں جو انبار لگے ہوئے اس سے زیادہ بڑھ کے تیری مرسی ہے, تیرا رحم ہے, تو مجھے معاف فرما دے. لیکن یہاں سے یہ مت سمجھیے گا کہ گناہ کرنے چاہیے. ایک ہے کہ گناہ انسان جان کے کر رہا ہے, ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے, اور زیادہ تر گناہ جو ہے نا وہ انسان مجبوری میں ہی جاتا ہے اس طرف, اللہ معاف کرے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہ پھر ان کو عادت بنا لیتا ہے, اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, لیکن وہ سٹل اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتا, اور وہ ایکشن نہیں لے رہا ہے جن ایکشن سے وہ گناہوں سے نکلے گا, پھر اس کا سوال ضرور ہوگا. ٹھیک ہے نا, جیسے دنیاوی معاملات کے لیے دیکھیں ہم کتنے ایکشنز لیتے ہیں, ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, تو گناہ چھوڑنے کے لیے بھی ایفرٹ ہے, اور وہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, بٹ یہ حدیث اتنی سبحان اللہ, اس میں ہمارے لیے انکریجمنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی بھر جائیں, کوانٹیفائی اگر انہیں کیا جائے, تو پھر بھی میں معاف کروں گا, پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اور اگر وہ قیامت والے دن بھی گناہوں کے انبار لے کر آتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا, اس نے شرک نہیں کیا, اس نے شریک نہیں کیا کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ, تو اللہ ضرور اس میں بہت مرسی کرے گا. تو دیکھیں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید میں پکا ہونا. اس لیے توحید کو سمجھیں, توحید کیا ہے. کبھی کبھی ایک انسان خدا بن جاتا ہے, اللہ معاف کرے. اسی لیے کیوں میں کہتا ہوں بالی ووڈ گانے جو ہے وہ توحید کو خراب کرتے ہیں, وہ آپ کی فلاسفی آف لائف کو
مطلب لٹرلی تباہ و برباد کر دیتے. آپ دیکھیں اس میں ایک انسان کو خدا کا درجہ دیا جا رہا ہے, اس میں جو ہے وہ انسان کو خدائی جو اوصاف ہیں وہ انسان, پھر ایسے ایسے الفاظ اللہ کے بارے میں کہے جاتے ہیں, اور لٹرلی ایک انسان جو ہے نا وہ اس کے لیے ایک دوسرا انسان جو ہے نا وہ آل سینٹر آف فوکس, اٹینشن اور لو اینڈ یو نو اٹیچمنٹ, ایکسٹریم اٹیچمنٹ, ریورنس ہوتا ہے نا کسی آگے بالکل بچ جانا, جھک جانا, فدا ہو جانا کسی کے آگے, تو وہ اللہ کا رائٹ ہے. ایسا لو اللہ کا رائٹ ہے, اور وہی ریلیشن خالص ہے جو اللہ کے لیے قائم کیا جائے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ بھی شرک میں آ سکتا ہے, ریممبر دس. اور کبھی کبھی انسان اپنے نفس کو بھی ایک معبود بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے بی ویری کیئرفل کہ انسان شرک سے بچے, انسان توحید پر قائم رہے. باقی گناہ ہوتے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا. میں آپ سے سب سے بلکہ پوچھنا چاہوں گا واٹس یور فیوریٹ ذکر؟ ویسے تو بہت سے اذکار ہیں, لیکن واٹس یور گو ٹو ذکر کہ جب آپ فری ہوں اور آپ آڈینس کو بھی بتانا چاہیں کہ جی ہاں یہ آئی لو دس ذکر. اچھا علی بھائی, میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پریکٹس جو میری پہلے بھی رہی ہے اور اب زیادہ ہو گئی ہے, وہ یہ ہے کہ جب بھی میں ذکر کرنا شروع کرتا ہوں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا, تو میں استغفر اللہ اور اللہم اغفر لی سے آگے نہیں جا پاتا. اللہ, کیونکہ میں نا میرا دل کرتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنا, اور میں اپنا محاسبہ جب کرتا ہوں نا کہ میری عبادات کا, نماز کا جب میں محاسبہ کرتا ہوں تو میں استغفر اللہ اور اللہم اغفر لی سے آگے نہیں جا پاتا. سبحان اللہ, کہ میں اللہ تعالیٰ کا استغفار کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, تاکہ میں اس کے بعد چاہتا ہوں کہ میں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی درود, اللہم صلی علی محمد. لیکن میں نے ریسنٹلی I find myself just saying اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, یا استغفر اللہ. تو پرسنلی آج کل جو ہے نا اگر میرا ذکر جو سب سے زیادہ یہ ہے تو وہ یہی والا ہے, اور وہ میری پرسنل جو اسٹیٹ ہے آج کل جس میں اپنے آپ کو پاتا ہوں اس وجہ سے. اینڈ اکارڈنگ ٹو حدیث جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ اس کے تمام جو ہے وہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا نا کہ اللہ کی تحمید زیادہ بہتر ہے کہ استغفار زیادہ, تو آپ نے اس کی بڑی پیاری مثال دی. آپ نے کہا کہ جب آپ نے کسی کو کسی جگہ پہ پرفیوم لگانا ہو کسی کپڑے کو, تو سب سے پہلے یو ہیو ٹو واش اٹ. سو اس کی پرفیوم تو تحمید اللہ کی تو وہ ایک خوشبو ہے, اور آپ کی گندگی جب تک صاف نہیں ہوگی تو سبحان اللہ, یعنی استغفار کئی دفعہ پریسیڈنس رکھتا ہے اوور سبحان اللہ. اچھا, while I agree with what احمد بھائی نے کہا ہے, لیکن آن دا کنٹریری اگر آپ دعا دیکھیں یونس علیہ السلام کی, تو اس میں آپ کو ایک دوسری پکچر ملتی ہے. میرے لیے پرسنلی جو ہے نا حوقلہ جس کو کہا جاتا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ بہت امپاورنگ, مجھے بہت امپاورنگ دعا لگتی ہے, کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ اس بات ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا. اور اگر آپ دیکھیں تو یونس علیہ السلام کی دعا میں بھی یہی ہے, یعنی کہ اس میں بھی اس بات ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو میری گو ٹو پرسنلی, اور کیونکہ حدیث میں آیا بھی ہے کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے, تو اور ہم نے علماء کو کہتے ہوئے سنا بھی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو سی میریکلز ہیپننگ, یہ کسی حدیث میں نہیں ہے, تو ٹرائی لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ نہیں, وہ کہتے ہیں 500, 1000, 1500, 2000 دفعہ کر کے دیکھیں تو صحیح, پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا جو ہے نا معجزے ہوتے ہیں. اچھا, احمد بھائی نے بات کی رمضان کی, قرآن کی اور دعا کی, یہ تو ہے ساری عبادت. اگر آپ پارے کے شروع میں آ جائیں تو اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, بار بار سائنٹیفک چیزوں کی طرف جانے کو بہت دل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ ایک طریقہ رکھا, اور وہ کس چیز کو ثابت کرنے کے لیے رکھا کہ آخر اللہ کی عبادت کیوں کی جائے, یعنی کہ وہ کیا دعویٰ ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا کیونکہ ایسی بات ہے اسی لیے میری عبادت کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ توحید ربوبیت کو کلیم کر کے آگے پھر کہا ہے دیر فار ورشپ می. کیا مطلب توحید ربوبیت کہ مثلاً اللہ تعالیٰ خالق ہیں, اللہ نے یہ پیدا کیا, اللہ نے وہ پیدا کیا. تو میں جن آیات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ آیات یہ اس پارے کے بالکل شروع ہی میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک. لمبی آیت ہے بیسیکلی جس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر کیا, آسمان اور زمین کا, دن اور رات کے ہیر پھیر کا ذکر کیا, کشتیوں کی جب وہ دریا پہ چلتی ہیں لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں, آسمان سے جب بارش برستی ہے, یعنی کہ اٹ از دا مینیفیسٹیشن آف اللہ تعالیٰ کریشن.
اور اسی طرح اور سورہ بقرہ کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے وہ ربوبیت کے دیے. تو اس سے ہمیں ایک جینیسس آف فیتھ کا پتہ لگتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں الوہیت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی کریشن پہ غور کریں. دیکھیے یہ تھیوریٹیکل بات نہیں ہے. آج کل اس کو اگر ہم پریکٹیکلی مینیفیسٹ کریں تو ہم سوچیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہنڈرنس ہیں میرے اور آپ کے لیے کہ ہم غور و فکر کریں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہم ایک ٹرپ پہ گئے تھے سب اکٹھے، اور اس ٹرپ پہ ہم نے کیا کیا تھا؟ ڈیجیٹل ڈی ٹاکس کیا تھا. اور ہم نے رات کو بیٹھ کے سب نے لیٹ کے، آپ کو یاد ہوگا، آسمان کی طرف کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ تاروں کو آبزرو کیا تھا، سورہ ملک سنتے، اور ہم سب نے ایگری کیا تھا کہ اس طرح ٹائم نکال کے اللہ کی کریشن کو شاید ہی ہم کبھی آبزرو کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو ہم اپنے بہن بھائیوں کو یہ مشورہ ضرور دیں گے کہ آپ کبھی نہ کبھی اپنے آپ کو تھوڑا سا کٹ آف کر کے اس پہ غور و فکر ضرور کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دلیل بنایا ہے اپنی الوہیت کے لیے. تو آئی تھنک دس از ویری امپاورنگ. ویسے یہ جو ربوبیت آپ نے بات کی، اٹس اے بیوٹیفل کانسیپٹ. اس کو اگر تھوڑا سا اور ہم آڈینس کے لیے ایکسپلین کر دیں تو بڑا امپاورنگ ہوگا کہ ایگزیکٹلی توحید الربوبیہ میں کیا کیا جو ہے وہ. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مشکل وقت ہوتا تھا، ان پہ ڈسٹریس میں ہوتے تھے، تو وہ ان کے الفاظ سن لیں، وہ کیا کہتے ہیں، اور آپ کو لگے زندگی تنگ ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے دیکھیں کہ کہیں اللہ کی توحید میں تو آپ کہیں کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں. جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دے. اور اللہ نے کہا اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. سورہ طلاق آیت میں جس کو یقین ہوگا کہ میں اگر اللہ کے لیے گناہ کو اوائڈ کر دیتا ہوں تنہائی میں، اور اس کے بدلے اللہ مجھے نور بھی عطا کرے گا، اللہ اس کے بدلے مجھے ہدایت دے گا مزید. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ اینڈ جزاکم اللہ خیر. آج ماشاءاللہ بہت خوبصورت تلاوت قاری صاحب نے کی، اور قرآن مجید کی خوبصورت تلاوت ایک مہک کی طرح، جتنا آپ اس مہک کو محسوس کرتے جائیں اتنا دل خوش ہوتا ہے، اتنا دل راضی ہوتا ہے، اور طبیعت اتنی لائٹ ہوتی ہے. جیسے طبیعت بہت بوجھل ہو تو اچانک ایک ایسی جگہ انٹر ہونا جہاں پہ بہت خوشبو ہے، بہت مہک ہے، تو ایک دم بندہ اچھا فیل کرتا ہے، ایک دم بندہ بڑا لائٹ فیل کرتا ہے. تو جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت تلاوت. اور وی ہیو ٹو گیو آر ہارٹ ٹو دا قرآن. ہمیں دل کھولنا ہوگا، قرآن کی تلاوت ہمارے دل پہ اثر کرے اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں دل کھولنا ہوگا. اور اکثر یہ دل بھی کرتا ہے کہ بس سنی جائے، بندہ سنی جائے اور کلینز ہوتا جائے، اپنے آپ کو پاک کرتا جائے بندہ. تو یہ قرآن کا ایفیکٹ ہے، اللہ کی اسپیچ کا ایفیکٹ ہے کہ دل لائٹ ہوتا ہے. اور آن دی ادر ہینڈ میوزک کا ایفیکٹ ہے کہ دل بڑا بھاری ہوتا ہے، بہت بھاری ہوتا ہے، اور ایڈکشن ہوتی ہے، رائٹ، بڑی نیگیٹو قسم کی ایڈکشن ہوتی ہے. تو بڑا ایک انٹرسٹنگ کمپیریزن ہے اگر ہم کمپیریزن کریں نا، کیونکہ تراویح میں قرآن بہت سننے کو ملتا ہے، تو کمپیریزن کیا جا سکتا ہے اوبیسلی اگر خدا نخواستہ کوئی میوزک بھی سن رہا ہے. بہرحال اللہ ہمیں قرآن کی محبت دے. آج 2 ریمائنڈرز انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے آپ سے ایک سوال کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اس پوائنٹ پہ آؤں گا. قرآن کے شروع میں ہی سورہ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے متقین کی نشانیاں بتائیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی بتا دیا کہ قرآن مجید سے فائدہ صرف متقین ہی اٹھائیں گے، پرہیزگار لوگ ہی اٹھائیں گے. تو ان کی جو نشانیاں ہیں وہ کنکلوڈ اللہ کہاں پہ کر رہے ہیں، میں یہ آپ سے سوال کروں گا کہ وہ جو چند ایک نشانیاں بتائی، چلے الذین یؤمنون بالغیب وہاں سے سٹارٹ کیا، تو کنکلوڈ کہاں پر کیا؟ جی کون بتائیں؟ اس سے پہلے کہا نا اولئک هم المفلحون، تو کہاں پہ کنکلوڈ کیا اس سے پہلے؟ جی کسی کو نہیں یاد آ رہی؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. آگے ہاں جی، تو کنکلوڈ کہاں پہ کیا؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین ہے، انہیں یقین ہے. تو دیکھیے یقین بہت ضروری ہے، یقین بہت ضروری ہے، اور یقین جس میں ہوتا ہے اسی کو مومن کہتے ہیں. قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومنون، مسلمون نہیں کہا، فلاح پا گئے مؤمنون، کیونکہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جس میں یقین ہے، یقین ہے. اور یقین انسان سے وہ چیزیں کرا دیتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے.
یہ یقین ہی ہے نا کہ ایک بندہ تنہائی میں گناہ سے بچ جائے. یقین ہے نا, جس کو یقین ہوگا وہی بچے گا نا. جس کو یقین ہوگا کہ میں اگر اللہ کے لیے گناہ کو اوائڈ کر دیتا ہوں تنہائی میں, اور اس کے بدلے اللہ مجھے نور بھی عطا کرے گا, اللہ اس کے بدلے مجھے ہدایت دے گا مزید, اللہ اس کے بدلے جنت میں کیا کچھ مجھے دے گا, تو یقین ہی بچاتا ہے نا انسان. آپ دیکھیے یہ یقین ہی ہے نا ان آیات میں, ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, کہ بے شک جو لوگ چھپے میں یعنی کہ غیب میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں, بن دیکھے اکیلے میں غیب میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں, لہم مغفرۃ واجر کبیر, انہی کے لیے ہے مغفرت, انہی کے لیے ہے مغفرت اور انہی کے لیے اجر کبیر, دنیا میں بھی بہت اجر, آخرت میں بھی بہت. اس آیا پہ یقین. پھر ولیمن خاف مقام ربہ جنتان, کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا تو اس کے لیے جنتیں ہیں, 2 جنتیں ہیں. تو ان آیات پہ یقین وہی تو ہے جو ہمیں بچائے گا, اکیلے میں بچائے گا, تنہائی میں بچائے گا. اللہ کے وعدوں پہ یقین, وہ ہمیں مشکلات سے ڈیل کرنا سکھائے گا. اللہ کے وعدوں پہ یقین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, سورہ طلاق کیا ہے, جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دے گا. اور اللہ نے کہا اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو یہ یقین کیسے آئے گا, دیٹس دا پوائنٹ. کیونکہ آغاز ہی دیکھیں قرآن, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن سے مستفید کون ہوگا, متقین. اور متقین کو کنکلوڈ جو ان کی کوالٹیز کو کیا وہ کہاں پہ کیا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون, یقین ہے انہیں آخرت پہ پکا یقین. آپ دیکھیں یہ یقین ہی ہے نا کہ لوگ صبر کر جاتے ہیں, یقین ہی ہے نا کہ لوگ مشکلات کے باوجود مسکراتے ہیں, یہ یقین ہی ہے نا کہ لوگ بڑا کچھ قربان کر دیتے ہیں اللہ کے لیے, یہ یقین ہی ہے نا کہ لوگ اپنی انا کو پیچھے رکھ دیتے ہیں, کسی کو معاف کر دیتے ہیں, کیونکہ انہیں یقین ہے کہ میرا رب اس کا بہترین صلہ دے. ان کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہے. اور یہ ساری بات میں نے کیوں کی, یہ تمہید میں نے کیوں باندھی, کیونکہ آج بہت خوبصورت تلاوت جو کی اس میں سورہ الانعام اس کی تلاوت ہوئی, پارہ نمبر 7, اور اس میں یہ آیات پڑھی گئی, میرے خیال 4تھی رکعت جو تھی. اس میں آپ کو ٹرانسلیشن سناتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو یوں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیاوی زندگی ہے اور ہم مر کر دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. ان لوگوں کی بات ہو رہی جن کو یقین نہیں ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا کی ہی زندگی ہے اور مر کر دوبارہ ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے. لیکن اللہ کہتے ہیں اور اگر تم وہ وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے, وہ کہے گا کیا یہ دوسری زندگی حق نہیں ہے؟ تو پھر اللہ ان سے سوال کرے گا اب بتاؤ, اب تو تم سامنے کھڑے ہو, کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے. اللہ کہے گا تو پھر چکھو عذاب کا مزہ کیونکہ تم کفر کیا کرتے. تو دیکھیے شرط یقین ہے. اگر آپ نے اللہ کے وعدوں سے فائدہ اٹھانا ہے, اگر آپ نے اللہ رب العالمین کو پہچاننا ہے, اگر آپ نے اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے, اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے, اگر آپ نے تقوی اچیو کرنا ہے جو کہ اس منتھ کا پرپز ہے, رمضان کا مقصد ہے تقوی, تو پھر یقین ضروری ہے. یقین ضروری ہے. اور یقین ایسے نہیں آئے گا, یقین مانگنا پڑے گا. یقین آپ کو مانگنا پڑے گا. اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی تقسیم کی ہے. دنیا اللہ تعالیٰ بغیر مانگے بھی دیتا ہے, کافر کو بھی دے دنیا. نان مسلم محنت کرے گا, دنیا دنیا دنیا, خزانے کھل جائیں گے اس کے لیے, دے دیتا ہے. لیکن کچھ چیزوں کی شرائط ہے. یقین ایسے نہیں ملے گا, یقین محنت سے ملے گا. یقین جو ہے وہ مانگ کر ملے گا. تو اس چیز کو مقصد بنائیں اس منتھ اور رمضان میں کہ اے اللہ یقین دے, اے اللہ ایمان دے. اور اس پر میں ایک دعا بھی آپ کو ریکمینڈ کروں گا. یہ دعا اخذ ہے سورہ حجرات کی آخری جو آیات ہیں اس سے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. بہت خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ محبب الینا الایمان, ایمان کی محبت پیدا کر دے. وزینہ فی قلوبنا, اور ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے. وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور کفر, گناہ, ہر قسم کے برے کام کی نفرت پیدا کر دے ہمارے دل. وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ, اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ان شارٹ کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں دعا کے ترجمے کا. بہت خوبصورت دعا.
इसी तरह अल्लाह महदिनी व सद्दिदनी, बहुत खूबसूरत छोटी दुआ है, अल्लाह महदिनी व सद्दिदनी, अल्लाह मुझे हिदायत दे, मुझे स्ट्रेट कर दे, सीधे रास्ते पर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वस्सदाद, सेम दुआ है। इसी तरह रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, ये भी दुआ है इस्तिकामत की, ये भी दुआ है ईमान की। तो दुआ करनी पड़ेगी, मांगना पड़ेगा अल्लाह से। अगर आपको लगता है मैं डिमोटिवेटेड हूँ, मेरा दिल नहीं करता इबादत का, मेरा दिल नहीं करता दीन के करीब होने का, तो इसका मतलब है कि दिल पर बोझ है, इसका मतलब है कि तज़किया की जरूरत है, इसका मतलब है मांगना पड़ेगा। ये तो कॉल है, ये तो अच्छी बात है, ये अंदर की आवाज है, ये तो आनी चाहिए। ये तो उसी को आएगी ना जिसका दिल थोड़ा सा जिंदा है, या जिसको चाह रहा है अल्लाह कि ये मेरे करीब आए। उसको तो कभी आएगी ही नहीं जिसको अल्लाह चाहता ही नहीं कि मेरे करीब है। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो अंदर की आवाज है। तो यकीन पैदा कीजिए, यकीन पैदा कीजिए। जितना यकीन होता जाएगा अल्लाह के वादों पे, जितना यकीन होता जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों पे, उतना रिफाइन होता जाएगा, उतना रिफाइन होता जाएगा इंसान, उतना निखरता जाएगा, उतना संवरता जाएगा, उतना इंसान अपना तज़किया करता जाएगा। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फ़सल्ला, कामयाब है वो जो तज़किया कर गया, जो खड़ा हुआ अपने रब के सामने, जिसने तज़किया किया और जिसने नमाज अदा की। और यही यकीन से जब आप नमाज पढ़ेंगे तो फिर मज़ा भी आएगा। सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहते हुए मज़ा आएगा, क्योंकि दिल से उठेगा। आप कहेंगे वाकई ही मेरा रब अल अज़ीम है, वाकई ही वो बहुत बड़ा है, वाकई ही वो बहुत अजीम है, इतना लीनियंट, इतना जेनरस, इतना मेरे साथ मर्सीफुल, इतना माफ़ करने वाला, इतना मिस्टेक्स को इग्नोर करने वाला, उसकी रहमत कितनी अजीम है। फिर वो दिल से निकलेगा रुकू में सुब्हान रब्बियल अज़ीम, फिर सजदे में सुब्हान रब्बियल आला, वो दिल से निकलेगा कि यकीन है वाकई मेरा रब जो है वो अल आला है। तो यकीन पैदा कीजिए और यकीन मांगे अल्लाह रब्बुल आलमीन। और जितना इंशाल्लाह दीन का इल्म हासिल करते जाएंगे उससे भी यकीन बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। दूसरा जो रिमाइंडर है इंशाल्लाह आज का, क्योंकि ये पिछले जितने पाराज हमने गो थ्रू किए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने, उसमें बनी इसराइल का बार बार तज़किरा है। इवन कल जो पारा पढ़ा गया उसमें मूसा अलैहिस्सलाम का और उनकी कौम का दोबारा से तज़किरा हुआ। तो क्विकली देखें, कुछ चीज़ें हमें समझनी चाहिए। बनी इसराइल के डाउनफॉल की वजह बार बार बताई, अल्लाह ने बार बार बताई कि नसीहत पकड़ लो, समझ लो तुमने मिस्टेक्स नहीं कमिट करनी। वो 4-5 वजूहात आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं ना, हम किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं। और मुश्किल आपको पता है जिंदगी में आजमाइशें और मुश्किलात ये तो पार्ट ऑफ द पैकेज है। अल्लाह ने खुद बता दिया ना कि हम तो आजमाएंगे तुम्हें, भूख से, प्यास से, लॉस ऑफ वेल्थ से, लॉस ऑफ लाइफ से। तो आजमाइशें और मुश्किलात आती हैं, लेकिन जब भी कोई मुझसे सवाल करता है ना कि मुझ पे कोई मुश्किल आई है तो कुछ पढ़ने के लिए बताइए। बहुत से लोग कहते हैं कोई जिक्र, कोई तस्बीह, कोई वजीफा। तो देखिए मैं उन्हें कहता हूँ वजीफा मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको चेक लिस्ट दूँ। वो चेक लिस्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुश्किलात से फायदा उठाना, उनसे अखज़ करना कि ये मुश्किलात आई क्यों हैं और ये मुश्किलात मुझे क्या सिखा रही है, ये असल जहानत है। ठीक है ना कि ये कि सिर्फ तस्बीह कर ली जाए और वजीफा कर लिया जाए और सीखा ना जाए कि ये मुश्किलात आएगी। तो सीखने के लिए कुछ चंद एक चेक लिस्ट है, वो सबसे पहले देखनी चाहिए। सबसे पहली चेक लिस्ट, जब भी आप पे कोई मुश्किल वक्त आया हुआ है, कोई मुसीबत आई है अल्लाह न करे, या योर कार्ड्स आर डाउन और आपको लगे जिंदगी तंग हो रही है, तो सबसे पहले देखें कि कहीं अल्लाह की तौहीद में तो आप कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, कहीं आपने इसमें तो कोई कमी नहीं आ रही। क्योंकि बनी इसराइल का डाउनफॉल शुरू ही कब हुआ? जब उन्होंने बछड़े की इबादत शुरू, जब उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया और वो अल्लाह के गजब को उन्होंने दागा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज देखिए कहीं आप कोई ऐसे काम में तो नहीं लगे हुए जो तौहीद के खिलाफ है, जिसमें शिरक है। और हमारे मुआशरे में बहुत से अकायद ऐसे हैं जो बहुत शिरकिया अकायद हैं, बिदात पर मबनी है। लोग माइंड कर जाते हैं अगर उन्हें इस तरह से समझाओ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बुनियादी बात है। कहीं हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है। कहीं हम गैर अल्लाह से तो मदद नहीं मांग रहे, कहीं हम गैर अल्लाह पे तो तवक्कल नहीं कर रहे, कहीं हम ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिसमें शिरक अकबर है या इवन शिरक की कोई और किस्म पाई जाती है। तो सबसे पहले तौहीद। आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मुश्किल वक्त होता था, उन पे डिस्ट्रेस में होते थे, तो वो उनके अल्फाज सुन ले, वो क्या कहते थे?
اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. کیا چیز ریوائز کرتے تھے؟ توحید. توحید، اللہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. توحید ریوائز کرتے ہیں جب مشکل آئی ہو. یہ دعا کیا سکھاتی ہے؟ توحید ریوائز کرتے ہیں جب مشکل آئی ہو. دوسری چیز، دوسری چیک لسٹ کہ کہیں آپ کا مال تو حرام کا نہیں. مشکلات کے آنے کی بہت بڑی وجہ حرام کی کمائی. چیک لسٹ دیتا ہوں میں تاکہ ہم مستفید ہوں، فائدہ اٹھائیں. حرام کا مال تو نہیں، کیونکہ حرام کا مال ہے تو دعا بھی قبول نہیں. کہتے ہیں نا کہ دعا یا قبول ہوتی ہے یا محفوظ، اللہ آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا نا، رد نہیں ہوتی. لیکن کتنی خطرناک بات ہے کہ جس کی حرام کی کمائی ہے اس کی دعا بھی نہیں قبول. ٹھیک ہے، نہ محفوظ ہوتی نہ قبول ہوتی. حرام کی کمائی تو نہیں. اس پر غور کریں، ٹھیک ہے، اور اس پر آج کل بڑے کم لوگ غور کریں. تیسری چیک لسٹ، اور یہ ساری بنی اسرائیل کے واقعات سے ثابت ہے کہ جب وہ شرک میں لگے، حرام میں لگے، فساد مچانے لگے. تیسرا جو چیک لسٹ ہے کہ کہیں آپ کوئی گناہ کے عمل میں تو نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا عمل جو اللہ کو سخت ناپسند ہے اور آپ ریپیٹیٹیولی کر رہے ہیں اور آپ کو ریمائنڈرز بھی آ رہے ہیں لیکن آپ ریپیٹیٹیولی کر رہے ہیں. آپ نے اس گناہ کو عادت بنا لیا. تو مشکلات جب بندہ ویسے نہیں سمجھ رہا ہوتا پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذرا ویک اپ کال دے. تو کہیں ایسا تو نہیں کوئی گناہ کے عمل میں مستقل تو نہیں لگے ہوئے. ایک ہے کہ مومنٹ آف ویکنس میں سلپ ہو جانا، وہ ہم سب سے ہوتا ہے، ہم سب انسان. ایک ہے مستقل لگا ہونا، مستقل لگا ہونا، کہیں وہ تو نہیں. یہ تیسری چیک لسٹ ہے. چوتھی چیک لسٹ ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں، جو اللہ نے کام کرنے کے لیے بتائے ہیں، جو اللہ کے حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، کہیں اس میں تو کمی نہیں آ رہی. کیونکہ مشکلات آنے کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان بیسک احکامات میں عمل نہیں کر رہا ہوتا. مثال کے طور پر نماز پڑھنا، فرض نماز ادا کرنا کتنا بیسک حکم ہے، کتنا بیسک. فرض نماز جو شخص ادا نہیں کر رہا، آپ مجھے بتائیں اس کو وظیفہ کیا فائدہ دے گا؟ اگر اس کو وظیفہ بتا بھی دیا جائے، اس کو کوئی ذکر بتا دیا جائے، اگر وہ فرض نماز نہیں ادا کر رہے ہیں تو پھر کیا مقصد ہے؟ پھر مشکل سے سیکھا تو نہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے خواتین کو، پردے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بہت سے احکامات دیے ہیں، تو کیا ان احکامات پہ عمل ہو رہا ہے؟ کہیں کمی تو نہیں آ رہی؟ یہ دیکھنا چاہیے جب مشکل آئے. اور پانچویں چیک لسٹ جو ہے کہ حقوق العباد میں تو کہیں کوتاہی نہیں ہو رہی. کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہوا، کسی کے ساتھ سختی تو نہیں کی ہوئی، کسی کی زندگی تو عذاب نہیں بنائی ہوئی. آپ دیکھیں بنی اسرائیل نے جب فساد شروع کیا، آپس میں قتل و غارت شروع کی، ایک دوسرے کے حقوق ضمن کرنا شروع کیے، کتنا برا ڈاؤن فال آیا. تو یہ 5 چیک لسٹ جو ہے ہمیں سیکھنا چاہیے. جو واقعات ہیں یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ قوموں کا ڈاؤن فال تب ہوتا ہے جب ان سے موٹی موٹی یہ 5 مسٹیکس ہوتی ہیں. اور بھی بہت ہیں، موٹی موٹی بات کر رہا ہوں. نمبر 1 توحید میں شرک. ٹھیک ہے، یہ چیک کرنا چاہیے کہ کہیں غلط عقائد کی وجہ سے تو ہم پہ مصیبت نہیں آئی ہوئی، مشکل نہیں آئی ہوئی. لیٹس ریوائز آر توحید. اپنی توحید کو خالص کرتے ہیں، اپنی توحید کو ریوائز کرتے ہیں. نمبر 2 کہ حرام کی کمائی تو نہیں، کہیں سے حرام تو نہیں آ رہا ہے کیونکہ اس کے برے اثرات ہوتے ہیں. نمبر 3 کہیں کوئی ایسا کام مستقل تو نہیں میں کر رہا جس میں اللہ کی ناراضگی ہے. مستقل تو نہیں ناراض کیا ہو اللہ کو. اگین کلیئر کر رہا ہوں، مومنٹ آف ویکنس میں سلپ ہو جانا وہ ایک الگ بات ہے، وہ ہم سب سے ہوتا ہے. لیکن مستقل ایک گناہ کرنا تو اس پر غور کرنا چاہیے. نمبر 4 اللہ کے جو احکامات ہیں، جو اللہ نے حکم دیے ہوئے کرنے کے لیے، کہیں ان میں تو کمی نہیں آ رہی. اور نمبر 5 کہ حقوق العباد میں تو کہیں کمی نہیں آ رہی، کہیں کسی رشتہ دار کا تو دل نہیں دکھایا ہوا، کہیں کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا. دیکھیں ایک بندہ اس نے بہنوں کو وراثت میں دی، اس کو وظیفہ کیا افیکٹ کرے؟ اس کو وظیفہ بتا کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اتنا بڑا حق اس نے مارا ہوا ہے. تو اللہ نے کہا نا کہ جو کوئی بھی میری وحی سے، میری انسٹرکشن سے آراز کرے گا، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو کوئی بھی میری انسٹرکشن سے آراز کرے گا، سورہ طٰہٰ کی ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں، اس کی زندگی میں مشکلات ہیں. تو زندگی جب تنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ چیک لسٹ سامنے لانا. اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ وظیفہ بھی افیکٹ کرے گا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ اللہ سے دعا کریں گے وہ ضرور اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا، آسانی بھی پیدا کرے گا. تو ہمیں پرانی قوموں سے سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی زندگیوں میں آسانی دے، عافیت دے. اور آپ سب کے لیے میں دعا کروں اللہ تعالیٰ آپ کو حیاتاً طیبہ